بہتے پانی میں جس طرح نہر کا پانی جاری ہوتا ہے یا پھر کھالے وغیرہ میں نہا رہے ہوتے ہیں، تو اس بہتے پانی میں فرض غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور اس میں تسلیس جو 3 مرتبہ پانی بہانا سنت مبارکہ ہے اس کا کیا طریقہ ہے۔ دیکھیے، بہتے پانی میں جیسے ہی چھلانگ لگائی اور تھوڑی دیر پانی میں رکا کہ پانی بہتا ہوا اس کے عضو سے 3 مرتبہ مس ہو کر چلا گیا ہے، تو اس صورت میں تسلیس کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور ترتیب بھی اس طرح بہتے پانی میں نہانے میں شرط نہیں ہے، اس کی ساری سنتیں فرائض سب کچھ ادا ہوگی۔ اب رہی بات کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کی، وہ یہ اپنا کر لے گا، تو اس صورت میں اس کا غسل ہو جائے گا۔ البتہ اگر پانی بہتا ہوا نہیں ہے، یا جیسے بڑا تالاب ہے تو اس کا پانی ٹھہرا ہوتا ہے، اس میں نہانے کے اندر اگر وہ 3 جگہیں تبدیل کر لے یا پھر 3 مرتبہ اپنے جسم کو حرکت دے لے، تو اس صورت میں اس کی تسلیس کی سنت ادا ہو جائے گی، اور اس کا غسل کا فرض بھی ادا ہو جائے گا، کلی اور ناک میں پانی چڑھا لے۔ اسی طرح شاور کے ذریعے سے جو ہم نہاتے ہیں، یہ بھی بہتا ہوا پانی ہے، یہ بہتے ہوئے پانی کے حکم میں ہے۔ شاور کے نیچے اگر کوئی تھوڑی دیر کھڑا ہوتا ہے تو تسلیس جو ہے پانی کے 3 مرتبہ بہانے کی سنت یہ ادا ہو جائے گی۔ اس کو الگ سے 3 مرتبہ شاور کو کھولے بند کرے کھولے بند کرے اس طرح کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ تو شاور کے نیچے بھی نہانے میں مزید اور احتیاطیں بھی ضروری ہیں کہ عموماً جب شاور کے نیچے ہم نہاتے ہیں تو جسم ہمارا پورا کا پورا وجود ننگا ہوتا ہے، تو جب جسم بالکل ننگا ہو تو اس حالت میں قبلہ کی طرف رخ کرنا یا قبلے کو پیٹھ کرنا یہ حرام ہے۔ اسی طرح استنجا کرتے ہوئے بھی اس کی احتیاط ضروری ہے۔ عموماً ہمارا بھی کئی لوگوں کے گھروں میں جانا ہوتا ہے تو یہ غلطی ہم ان کے استنجا خانوں میں پاتے ہیں کہ WC جو ہوتا ہے لیٹرین، وہ تو عموماً صحیح بنی ہوتی ہے، لیکن شاور جو ان کا لگا ہوتا ہے وہ اس اینگل پر ان کا ہوتا ہے کہ جب شاور کو چلایا جائے اور اس کے سامنے کھڑا ہوا جائے تو عموماً قبلے کی طرف رخ ہوتا ہے، چہرہ ہو جاتا ہے، یا پھر قبلے کو پیٹھ ہوتی ہے، تو یہ سخت حرام کام ہے۔ لہٰذا اپنے شاور کا فوارے کا رخ تبدیل کروائیں تاکہ ہم اور آئندہ آنے والی ہماری نسلیں بھی اس گناہ سے بچیں اور ان کو بھی یہ مسئلہ ذہن نشین کروایا جائے۔